السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر اور بیوی اگر یہ ایک غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ اس کی وجہ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزی میں تنگی آ جاتی ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرا رب رزق جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کم کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے جیسا دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جس طرح موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، اسی طرح روزی دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ فکر اپنے ذہن میں آپ بٹھا کر رکھ لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مفہوم میں یہ بات موجود ہے کہ شوہر اگر امانت میں خیانت کرتا ہے، بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، بات بات پر دونوں کے درمیان جھگڑے لڑائی فساد ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کی روزی میں کمی آ جائے گی۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی ہے اور اپنے گھر اپنی عزت کا وہ خیال نہیں رکھتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کی روزی میں تنگی آ جاتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اگر 1 2 بچے 3 بچوں کے باپ بن جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی اور طرف جا کر منہ مارے۔ یاد رکھ لیجئے کہ ایسے ہوس پرست لوگوں کو یہ ہرگز خیال نہیں رہتا ہے کہ اب وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ خیال نہیں کرتے ہیں۔ پورے خیال کو مٹا کر اللہ نے تھوڑی دولت دے دی، دولت کی بیس پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بیویاں اگر تھوڑی موڑی شوہر سے بات ہو گئی یا شوہر تھوڑا ایسا ہوا کہ ٹائم نہیں دے پایا، دوسرے سے کانٹیکٹ اور دوسرے کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ یہ سب جو حرکتیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں نا، اس سے روزی میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو خیال رکھیں کہ بیوی شوہر کے حقوق کو مکمل ادا کرے اور شوہر بیوی کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرے۔ اسی طرح تجارت کرنے والوں کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تجارت میں جب آپ فائنل ڈیل کر لیں، جیسے میرے پاس ایک سامان ہے جسے میں 50 روپے میں بیچتا ہوں، اب خریدار آیا، اس نے مجھ سے قیمت پوچھی، میں نے 50 روپے اسے بتایا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ 50 میں نہیں، آپ مجھے 45 میں دے دیجئے۔ ہم کہتے ہیں بھائی نہیں دیں گے، ہمارا نہیں بنتا ہے، نہیں پروڑتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں مل پائے گا، ہے نا۔ لیکن بات چیت ہوتے ہوتے چلیے ٹھیک ہے، نہ آپ کا 45 نہ آپ کا 50، 48 میں ہم نے آپ کو یہ دے دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں لے لیا۔ اب ہماری اور ان کی تو ڈیل فائنل ہو گیا 48 میں، ٹھیک ہے۔ اب اتنے میں ایک صاحب اور آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چیز تو اچھی ہے، میں اس کے 55 روپے دیتا ہوں۔ اب ہماری اور ان کی ڈیل فائنل ہو چکی تھی، لیکن ہم نے لالچ میں اب ان کو دھوکہ دیا، 55 میں ہم نے اس چیز کو بیچ دیا۔ جب تک ڈیل فائنل نہیں ہوتی تھی، آپ کیا سامان تھا، آپ جتنے میں چاہتے بیچتے، لیکن اب ڈیل فائنل ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ بیچتے ہیں اتنے میں تو یہ فائنل ڈیل ہونے کے بعد لالچ کے بیس پر کسی کو دھوکہ دے کر سامان کو مہنگا بیچتے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کی روزی میں تنگی آ جائے گی، یاد رکھ لیجیے۔ تیسری چیز، جب کوئی سامان ہم بیچتے ہیں تو اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی ہے
تو سامنے والے کو بتا کر بیچیں کہ بھائی اس کے اندر یہ خرابی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس خرابی کی بیس پر کچھ قیمت میں کمی آ جائے، قیمت میں کمی آ جائے گی، اور جو کم قیمت آپ کو ملے گی آپ اس کو برداشت کر لیں کیونکہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ لیکن مال آپ کا عیبدار تھا اور آپ نے اسے اچھی کوالٹی کا بتا کر بیچ دیا، اور پھر فائدہ آپ نے مال عیب سے اچھی کوالٹی کا فائدہ حاصل کیا، ظاہری طور پر آپ نے فائدہ حاصل کر لیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے روزی میں، آپ کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ سے سائز کچھ اور مانگا تھا، کچھ اور سائز بتا کر بھیج دیا آپ نے، ہے نا۔ اسی طرح آپ نے کہا تھا یہ اچھی کوالٹی کا ہے، پتہ چلا لو کوالٹی کا ہے۔ تو اس طرح عیب دار سامان کو اچھی کوالٹی کر کے بیچنے سے ظاہری طور پر فائدہ تو نظر آتا ہے، لیکن مال آپ کا بک تو گیا، لیکن روزی میں اس سے تنگی آ جاتی ہے۔ تو خیال رکھیں کہ یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین میں موجود ہے، اور ایک مسلمان کو اپنے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ممکن ہے دنیا میں ہم تھوڑا کم کمائیں، لیکن اس کم کمائی میں اگر آپ نے نیت اچھی رکھی ہے تو یاد رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کم کمائی میں آپ کو بے پناہ برکتیں بھی عطا فرما دے گا۔ تو گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔